الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منه ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ہم نے چھوڑا تھا، ہم نے 9 لیکچر کر لیے تھے میرے خیال میں. آپ نے جو میں نے یہ لاسٹ کلاس کا دوبارہ سے بھیجا تھا، آپ لوگوں نے تھوڑا سا ریوائز ضرور کیا ہوگا، کیونکہ جب تک پیچھے سے نہ یاد ہو تو گرامر آگے سے بندہ نہیں اچھی سی کر سکتا. ہم نے اسم کے بارے میں تقریباً ساری باتیں پڑھ لی تھیں کہ وہ ہوتا کیا ہے اور کون سی 4 چیزیں تھیں جو اس کے لیے بہت ضروری تھیں. اچھا سا ہم نے اس کو پڑھا تھا، اور آج ہم نے جملے بنانا سیکھنا ہے. چاروں پہلوؤں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسم کے جملہ بنانے کے لیے. اور سب سے اہم چیز کیا تھی؟ یہ اسم کا اعراب تھا. اب اس کو ذہن میں تازہ کریں کہ رفع، نصب اور جر کیسے شو ہوتے ہیں واحد، مثنی اور جمع میں. ٹھیک ہے، جیسے واحد میں دماتین سے اگر واحد اسم نکرہ ہو تو، اور اگر ال داخل ہو جائے تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے تو سمپل ایک پیش ایک دمہ لگے گا. اسی طرح مثنیٰ میں رفع میں آنے کی آواز سے، الف اور نون سے، مذکر مؤنث دونوں میں. جمع سالم مذکر میں اونا کی آواز سے، اور جمع سالم مؤنث میں آتن کی آواز سے. لیکن اگر ال داخل ہوگا تو آتو بن جائے گا. اور جمع مکسر کا جو ہے وہ واحد کی طرح ہی سارا اعراب ہوتا ہے. اس طرح پھر اس کا ہم نے معرفہ اور نکرہ ہونا دیکھا. نکرہ بہت وسیع ہے، اس لیے ہم نے صرف یہ دیکھا تھا کہ اسم معرفہ کس حالت میں ہوتا ہے. اسم علم یعنی کہ پراپر ناؤن، اسماء ضمیر، اشارہ، موصولہ، اور اگر ال داخل ہو جائے کسی اسم پر تو یہ معرفہ بن جاتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم الفاظ کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، یقیناً الفاظ مل کر جو ہیں جملہ بنتے ہیں. جب ہم الفاظ کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ مفرد مل کر مرکب بن جاتے ہیں. اور جب اسم تنہا ہوتا ہے، یعنی کہ جملے سے ہٹ کے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، خواہ وہ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، کچھ بھی، کوئی بھی لفظ ہو، تو وہ عربی گرامر میں اس کو مفرد کہتے ہیں، یعنی کہ اکیلا. ان کے ملنے سے مرکب بنتے ہیں. اور مرکبات کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے 2 لفظ لکھے ہیں جن کا کوئی میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اب مثلا کہہ دیں نیک لڑکا یا یہ کتاب، تو یہ جو ہے میننگ فل سینٹینس نہیں ہے، سینٹینس نہیں کہہ سکتے اس کو. یہ مرکب ناقص ہوتے ہیں. اور دوسرے ہوتے ہیں مرکب تام، یعنی کہ تام کا مطلب ہے مکمل، اور جن میں ہمیں پوری سینٹینس کی سمجھ آتی ہے. جیسے نیک لڑکا سے کہہ دو وہ نیک لڑکا ہے، یا کسی کا نام لے کے کہہ دو نیک لڑکا ہے، یہ کتاب میری ہے. اس طرح کے تو یہ پورے سینٹینس ہوں گے. ان کو مرکب تام کہتے ہیں، اور مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں. تام کا مطلب ہے مکمل ہو جانا کسی چیز کا. اب مرکب ناقص تو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم نے جملہ سیکھنا ہے، جملہ بنانا سیکھنا ہے. اچھا، جملہ کہتے کسے ہیں؟ کوئی اس کی ڈیفینیشن بتا سکتا ہے؟ جی، کوئی بھی بتا دے. جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات پوری واضح ہو جائے، یعنی کہ بات کا واضح ہو جانا ایسا سینٹینس ہو. یا اس کی کوئی یعنی کہ لٹریری قسم کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ ہوگی 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس سے بات پوری ہو جائے مرکب تام کہلاتا ہے، اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں. اچھا، اب لڑکا نیک ہے، یہ کتاب ہے، یا یہ کتاب میری ہے، یہ جملے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب جملہ جب ہم بنائیں گے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جملے کی بھی آگے قسمیں ہیں.
جملے کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور دوسری جملہ فعلیہ۔ یہ میں وائٹ بورڈ شیئر کرتی ہوں، اس پہ آپ تھوڑا سا لکھتی ہوں جی، تاکہ آپ کو اچھی سی سمجھ آئے۔ اچھا، جملہ اسمیہ۔ نمبر 1، جملہ اسمیہ۔ اچھا، اب اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اسم سے شروع ہونے والا جملہ، اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ۔ اب ٹیڑھا میڑھا لکھا جا رہا ہے۔ جملہ فعلیہ، اب اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ فعل سے شروع ہونے والا جملہ۔ اب اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے جملہ فعلیہ کو، کیونکہ ہم نے ابھی افعال پڑھے ہی نہیں ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے صرف کنسنٹریٹ کرنا ہوگا جملہ فعلیہ پہ، جس کو اچھا، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس میں جو سینٹینس ہیں وہ صرف اسما سے بھی بن سکتے ہیں، جبکہ باقی زبانوں میں فعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں عربی زبان میں بغیر فعل کے جملے بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں 80% سینٹینس صرف اسما استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ اس کی ایک ریزن ہے، کیونکہ جو فعل ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے زمانے کا، وقت کا، یعنی کہ کہاں یہ عمل ہوا ہے، ڈن ہوا ہے۔ لیکن جو اسما ہوتے ہیں وہ زمانے کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم ایک جملہ اردو میں بناتے ہیں، زید نیک ہے، جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو اس کے دو حصے ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثلا زید، ایک ہوا زید اور ایک اس کا نیک ہونا، نیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو حصے ہیں، یعنی کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے دو حصے ہیں۔ اب کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے زید کسی لڑکے کا نام ہے، یا پھر یہ اگر ضمائر سے شروع ہوتا ہے تو ضمیر بھی اسم ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ یوز ہوتا ہے، یا اسماء موصولہ سے شروع ہوتا ہے، جس بھی اسم سے شروع ہوگا تو یہ جملہ اسمیہ ہی ہوگا۔ اب اس کے دو حصے ہوتے ہیں، اس حصے کو جو اسم ہوتا ہے جس سے بات شروع ہو رہی ہوتی ہے، مبتدا کہتے ہیں، مبتدا۔ اچھا، حمزہ جو اس کا لگانا ہے الف کے اوپر لگانا ہے، الف کے بعد نہیں لگانا، اس کا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ اور یہ جو بات اسم کے بارے میں کہی جا رہی ہے اس کو خبر کہتے ہیں، یعنی کہ زید کیسا ہے یہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ نیک ہے۔ اچھا، عربی میں یہ ہے ہو، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ان الفاظ کے کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے عربی میں، تو اس کا مفہوم از خود پیدا کیا جاتا ہے سینٹینس کی ترتیب سے۔ اب سینٹینس کی ترتیب کیا ہوتی ہے وہ ہم آگے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کرتے ہیں کہ جملے میں کیا ترتیب ہوگی۔ یہ مبتدا اور خبر کس شرائط سے آئیں گے تو جملے میں ہے اور ہو کا سینٹینس کا مقصد مفہوم پیدا ہوگا۔ اچھا، مبتدا اور خبر کے کچھ قواعد ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ آگے میں لکھتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، اور اس کو اپنی نوٹ بک پہ، یا اگر بک ہے تو اس پہ نوٹ کر لیا کریں، کیونکہ گرامر بہت جلدی بھول جاتی ہے۔
اچھا اس کی شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو اسم کے بارے میں پڑھا تھا اس کی 4 باتیں، اس کو آپ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ اس کی جنس، اس کا عدد، اس کی وسعت اور اس کا اعراب، یعنی کہ سینٹینس میں اس کا سٹیٹس، ان چاروں کو ہی سامنے رکھ کے کوئی بھی جملہ بنے گا۔ اچھا پہلا کیا ہے یہ؟ وسعت کے لحاظ سے مبتدا اور خبر کیا ہوں گے؟ تو وسعت کے لحاظ سے ہوں گے وسعت کے لحاظ سے مبتدا کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، معرفہ، اور خبر ہوگی نکرہ۔ اوکے، عموماً نکرہ ہوگی، کبھی کبھی یہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ معرفہ یہ اس صورت میں ہوگی جب یہ نکرہ ہو ہی نہیں سکتی۔ فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے کہ میں اردو میں کہتی ہوں مثلا میں نائلہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں آنا، نائلہ تو نائلہ، ٹھیک ہے۔ اب آنا ہو گیا مبتدا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی اسماء ضمائر ہیں، موصولہ ہیں، یہ سب معرفہ ہوتے ہیں اور مبنی ہوتے ہیں سوائے مثنیٰ کے۔ اب نائلہ ایک پراپر ناؤن ہے، وہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے، کیونکہ اس کو ہم نکرہ نہیں بنا سکتے تو یہ خبر پھر معرفہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وسعت کے حساب سے ہم نے کہا مبتدا معرفہ ہوگا، یہ بھی کبھی کبھی نکرہ آ سکتا ہے، لیکن اس کو ہم اس کورس میں نہیں اگلے کورس میں دیکھیں گے۔ اب اس کی دوسری شرط کیا ہے کہ اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر کیا ہوں گے؟ اعراب کے لحاظ سے دونوں مرفوع ہوں گے، یعنی کہ حالت رفع میں ہوں گے، کچھ بھی ہو جائے یہ حالت رفع میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوگی، ٹھیک ہے، جنس و عدد، اس کے لحاظ سے دونوں میں مطابقت ہوگی۔ مطابقت مین ایک جیسے ہوں گے، یعنی کہ اگر لکھ لو پورا، مطابقت ہوگی یعنی کہ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور عدد یہ کہ اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، مبتدا مثنیٰ ہے خبر مثنیٰ ہوگی، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ ہاں جمع میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جائے گا کہ وہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں آ سکتی ہیں، جمع سالم کے ساتھ جمع مکسر اور جمع مکسر کے ساتھ جمع سالم آ سکتی ہے، یعنی کہ اس طرح ہو جائے۔ اب ہم نے بنایا تھا زید نیک ہے، اب اس کی عربی بتائے کوئی؟ زید صالح۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ کدھر گئے ہیں؟ یہ پڑا ہے، میں کو پتہ نہیں کدھر گیا۔ ہاں اب یہ ہم نے زید کی عربی بنائی زید صالح، اسی طرح ہم بنا دیں گے زید مسلمان ہے تو کیا لکھیں گے؟ زید مسلمان تو نہیں، مسلم، مسلم، ہاں کوئی بھی اس کی کوئی بھی صفت آ جائے گی، زید کے ساتھ بہت ساری صفتیں لگا کے بھی آپ جو بنانا چاہیں آپ، یعنی کہ سینٹینس آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے۔ مثلا زید معلم ہے، ٹھیک ہے، زید استاد ہے، اردو میں استاد لکھیں گے تو یہ اس کی عربی کیا ہوگی؟ زیدون، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تنوین کے ساتھ آئے گا نکرہ اسم، معلم، ٹھیک ہے۔
یہ سینٹینس بنا لیا آج ہم نے کہ عربی کے سینٹینس اس طرح بنتے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی، اور اگر ایک چیز نکرہ ہے جنس کے حساب سے مذکر ہے تو آگے اس کی صفت بھی مذکر ہی آئے گی. آپ زیدن معلمتن نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اسی کو بناتے ہیں مثلا فاطمہ سے، فاطمہ استانی ہے، تو آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ فاطمۃ معلمۃ. نونو فاطمہ تون نہیں آئے گا، فاطمۃ تو، کیونکہ پڑھ چکے ہم یہ کہ جتنے بھی عربک عورتوں کے نام ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف اسم تنوین قبول نہیں کرتا. اسی طرح 6 انبیاء کے نام کے علاوہ باقی سارے نام جو ہیں، 6 انبیاء منصرف ہیں، غیر منصرف ہیں، باقی سارے منصرف ہیں. جیسے ابراہیم آئے گا، ابراہیم نبیون، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں. اسماعیل نبیون. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا یا حضرت نوح علیہ السلام کا آئے گا، حضرت صالح علیہ السلام کا آئے گا، تو وہ محمد رسول، ٹھیک ہے، یا صالح نبیون ایسے آئے گا. یہ اسی طرح فرشتوں کے نام تھے، ہواؤں کے نام تھے، اور بوائز کے وہ نام جن کے آگے آخر میں گول تا آتی ہے. جیسے اسامہ، اگر کہا جائے کہ اسامہ سچا ہے تو آئے گا اسامۃ صادقون. ٹھیک ہے، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں، ورنہ عربک میں غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ایک چیز بھی چھوٹی سی بھولی ہے تو سینٹینس غلط ہو جاتا ہے. اچھا، تھوڑی سی اگر آپ کہیں پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد ہوگی. اب مثلا آپ کہہ دیتے ہیں زینب سچی ہے، بتائیں اس کا سینٹینس بنائیں. ہاں، سچے کا مطلب نہیں آتا، صادقۃ. کیا ہوتا ہے؟ زینب صادقاتن، ٹھیک ہے، یہ بنے گا زینب صادقاتن. اور دوسری بات ہم نے کیا کی تھی کہ اگر ایک مثنیٰ ہے مبتدا تو خبر بھی مثنیٰ ہی ہوگی، اور اگر مثنیٰ مذکر ہے تو خبر مثنیٰ مذکر، اور اگر مبتدا مؤنث ہے مثنیٰ تو خبر بھی مثنیٰ مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں زید اور حامد نیک ہیں تو کیا ہوگا؟ زید و حامد صالحان. ٹھیک ہے، اگر اس طرح ہم لڑکیوں کا کہہ دیتے ہیں دو کا کہ مریم اور زینب نیک ہیں تو کیا مریم و زینب، کیونکہ لیڈیز کے نام غیر منصرف ہیں، صالحاتان. اسی طرح ایک خاص بات، جیسے ہم اردو میں نام رکھ دیتے ہیں عابدہ، ساجدہ، حالانکہ یہ صفات ہیں لیکن ایز اے نام بھی یوز ہوتی ہیں. لیکن یہی نام جو ہیں اگر جیسے صالحہ کہہ دو، عربی کا لفظ بھی ہے، اردو کا بھی ہے، جیسے صالحہ، اگر صالحہ نام کے لیے یوز ہوا ہے تو اس کے اوپر ایک دمہ آئے گا، یعنی کہ دمتین نہیں آئے گا. لیکن اگر صالحہ صفت کے لیے یوز ہوا ہے تو اس پر دمتین آئے گا. اردو میں بھی یہی ہوگا قاعدہ، جو ہم اردو کے نام ہیں جو صفات بھی ہیں. اچھا، اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں گے یعنی کہ جمع ہوگی تو اس طرح صفت بھی اس کی جمع ہی آئے گی، خبر یعنی کہ جیسے زید، حامد اور کیا کہہ دیں خالد. زید، حامد اور خالد نیک ہیں تو کیا آئے گا؟ زیدون و حامدون و خالدون صالحون. اسی طرح 3 لیڈیز کے نام لے لیں، مریم، زینب، فاطمہ، نیک ہیں تو کیا آئے گا؟ مریم و زینب و فاطمۃ صالحات. ٹھیک ہے، یہ اب 2 جنسیں ہوں علیحدہ علیحدہ. ٹھیک ہے،
جیسے ایک میل ایک فیمیل ہو. مثلا زید اور فاطمہ نیک ہیں. اردو میں جیسے ہم نے سینٹینس بنایا زید اور فاطمہ نیک ہیں, تو کیا آئے گا؟ زیدون و فاطمہ تو کیا آئے گا؟ اب اس کی جو خبر ہے وہ مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی؟ مذکر ہوگی. مذکر ہوگی, کیونکہ اگر 3 4 5 بھی لیڈیز کے نام ہے اور صرف ایک میل نام آ گیا ہے تو صفت جو یوز ہوگی خبر کی وہ مذکر ہوگی. بس یہ بات ذہن میں رکھیں, وہ 2 ہو 3 ہو 4 ہو جتنے ہو, ٹھیک ہے. اگر ہاں عورتوں کا نام پہلے مرد کا بعد میں ہو یا مرد کا پہلے عورتوں کا بعد میں ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. وہ جو خبر ہوگی وہ مذکر ہوگی, یہ بات ذہن میں بس رکھ لیں. اچھا, خبر 2 3 4 بھی ہو سکتی ہیں کسی انسان کے بارے میں. مثلا کہہ دیں کہ زید جو ہے وہ زید صالح نیک ہے, سچا ہے, خوبصورت ہے, لمبا ہے, تو یہ بہت ساری خبریں بھی ایک مبتدا کے بارے میں ہو سکتی ہیں. سمجھ آ گئی ہے میرے خیال میں؟ تو اس کو پھر لاسٹ والا ریپیٹ کیجیے گا نائلہ بھابی, ابھی جو آپ نے ابھی بولا. ہاں اچھا, یہ جو خبر ہوتی ہے یہ مبتدا کی ایک سے زیادہ خبریں بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. مثلا ہم نے کہہ دیا زید کیا ہے, لکھ لیتی ہوں, زید نیک, سچا, اور کیا کہہ دیں خوبصورت ہے, اور خوبصورت ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ زیدون کیا ہے؟ صالح, لکھا نہیں جا رہا. ہاں سچا کیا ہوتا ہے؟ صادق و جمیل, و جمیل, یعنی کہ 3 خبریں 4 خبریں بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح 2 مبتدا بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے کہا نوح اور صالح رسول ہیں, یعنی کہ نوح علیہ السلام اور صالح علیہ السلام رسول ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں مبتدا 2 ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو کیا لکھیں گے؟ نوح, کیونکہ یہ غیر منصرف میں نہیں ہے, وصالح رسولان, ٹھیک ہے, 2 رسول. تو یہ 2 مبتدا بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح خبریں بھی بہت ساری ہو سکتے ہیں. اس کو یہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے نبی اور رسول ہیں, تو نبیانی و رسولانی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور یہ جو نبوت ہوتی ہے یہ بچپن سے ہی ملی ہوئی ہوتی ہے, لیکن رسالت بعد میں ملتی ہے. نبوت کی ابتدا تقریباً بچپن سے ہوتی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اب سمجھا رہا ہوتا ہے, فرشتہ ساتھ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. اچھا, نیکسٹ ہم انشاءاللہ مبتدا کو اچھا سا ڈسکس کریں گے. اس کو ترتیب سے ضرور جملے بنا کے دیکھیے گا, چھوٹے چھوٹے جملے بہت سارے, اور جن میں آپ نے منصرف اور غیر منصرف دونوں اسما یوز کر کے جملے بنانے ہیں. میں آپ کے پاس ایک پیج کی تصویر بھیجوں گی, تو اس سے آپ ان جملوں کو ضرور بنائیے گا, تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی آپ کی. اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ مبتدا کو ڈسکس کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے مبتدا معرفہ کہا ہے ہم نے, تو معرفہ کتنی چیزوں سے معرفہ بنتا ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے.
اچھے سے، کیونکہ کبھی بھی جملہ بنانا ہے تو سارے معرفہ یوز ہوں گے، یعنی کہ ہم پھر مبتدا کو پراپر ناؤن سے بھی یوز کریں گے، اس کی جگہ ہم اسم ضمائر، اسم موصول اور کیا ہوتا ہے ضمیر موصول اور ال لگا کے بھی استعمال کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا، یعنی کہ سارے معرفہ ہم یوز کریں گے، ضمیر، اشارہ، موصولہ اور ال لگا کے، اور اسم علم کے ساتھ تو آج ہم نے بنا ہی لیے، تو اس طرح پھر پریکٹس زیادہ اچھی سی ہو جائے گی۔ اور خبر اس وقت مقدم آتی ہے، کبھی کبھی خبر مقدم بھی آتی ہے، یہ ہم قرآن مجید میں بہت اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت خبر مقدم آتی ہے اور معرفہ ہو جاتی ہے جب اس پر زور ہو، یعنی کہ کرنے والے پر، بات پر، فائل پر نہیں ہے، مبتدا پر زور نہیں ہے، کیا کس نے ہے، اس کام پر زور ہے جو ہوگا، تو پھر خبر مقدم آ جاتی ہے۔ بس یہ 2-3 خاص باتیں تھیں جو بتائی۔ انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں اس کو تفسیر کو، اس کو کلوز کر لو۔ اوکے، تفسیر اٹھا لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 20 آیات کر لی تھی، آج ہم 25ویں آیت سے کریں گے۔ پیچھے کا آپ نے ریوائز کیا تھا، بھیجی تھی کلاس؟ 24ویں آیت سے، ٹھیک ہے۔ جو 25 سے شروع کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دیجیے ایمان صالحات اور جو کیے، لہم جنات تجری جاری ہیں، ان کے نیچے سے نہریں، ان کے نیچے یا ان کے دامن میں نہریں یا ندیاں بہتی، کلما جب جائے گا، منہا جنت میں، من پھلوں سے، رزق، قالو کہیں گے، ہاذ اللہ یہ جو رزق دیا گیا ہے، من قبل سے پہلے، یعنی کہ ہم پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُوتُوا بِهِ دیا جائے گا اس سے، شابہن ہم شکل ملتا جلتا، یہ فیہا ازواج جوڑے یا بیویاں ہوں گی پاک صاف، وہ خالدون اور وہ اس میں رہیں گے۔ ایک تو میری یہ رکھنے کی جگہ ٹھیک نہیں، اچھا اب یہ خوشخبری دی جا رہی ہے ان کو۔ اس سے پہلے اچھا تھا کہ یہ جو پہلے 4 رکوع ہیں یہ بہت اہم ہے سورہ بقرہ کے، یوں سمجھیں کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ رکوعوں میں ہے یہ سورہ بقرہ، جس نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اچھی سی کر لیا ہے نا، یوں سمجھے کہ اس نے 85% قرآن شریف تیار کر لیا ہے، ترجمہ تفسیر۔
اتنی اس کی اہمیت، اس لیے اس کو شروع میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں 70% 80% ہو چکا ہوا ہے جب یہ سورہ نازل ہو گیا، کیونکہ یہ مدنی دور کے تقریباً اینڈ کی سورہ ہے۔ اچھا، اس کے ہم نے شروع کے رکوع میں دیکھیں توحید، رسالت، آخرت، ساری چیزیں پڑھ لی۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب اس کی پچھلی ہی آیت دیکھیں جس میں کافروں کو جہنم کی تیاری کے لیے بتایا گیا ہے، تو اور یقیناً جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبریاں دی ہوئی ہیں۔ تو قرآن کریم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ ڈرانے والی آیتیں آتی ہیں تو اس کے بعد رغبت دلانے والی آیتیں بھی آتی ہیں، اور ہر خوشخبری کے بعد دھمکیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ یہ شاید ہمارے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، بھئی ابھی جہنمیوں کی باتیں ہو رہی تھی تو آپ یقیناً ہم تھوڑا سا اندر سے ڈر بھی جاتے ہیں، تو پھر آگے جنت کی بات ضرور آتی ہے۔ جب بھی کفار اور ان کے اعمال کا، ان پر عذاب کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد توحید، رسالت، آخرت میں سے ذکر آتا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے ان 3 رکوعوں میں پڑھ لی ہیں۔ اب اہل ایمان کے لیے بشارتوں کا ذکر آیا اس آیت میں۔ مخاطب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہر دور میں ان کے قائم مقام لوگ اس کے مخاطب رہے ہیں، کہ یعنی کہ ان کو خوشخبری دی گئی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یعنی کہ جنتیں تھوڑی اونچی ہوں گی، اور ساتھ میں جیسے خوبصورت علاقے کا کوئی تصور کر لیں، ہم جنت کی چیزوں کا تصور تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں یا ندیاں بہہ رہی ہوتی ہیں، اور ہم اونچی جگہ پہ ہوں تو کتنا پیارا لگتا ہے۔ جب ان باغات میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے قبل کھانے کو دیا گیا تھا۔ یعنی اچھا، یہ عمل صالح کی بات پہلے کر لوں، یعنی کہ جو لوگ دل سے اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس ایمان کی تصدیق انہوں نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے کی، یعنی کہ صرف زبانی کلام ایمان نہیں لائے، یعنی کہ انہوں نے پروف دیا اپنے ایمان کا عملی طور پر، یہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی۔ اور نہریں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، قرآن مجید میں ہم آگے پڑھیں گے کہ پانی کی بھی، دودھ کی بھی، شہد کی بھی، شراب کی بھی، اور ہے قرآن مجید میں کہ ایسی شراب ہوگی کہ جس سے انسان کا دماغ خراب نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کو نشہ نہیں ہوگا، مزہ آئے گا لیکن اس کے نشہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں شراب سے مراد فروٹ کا جوس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے شراب جو جس کو ہم شراب کہتے ہیں، اس کے لیے خمر کا لفظ آتا ہے اس میں قرآن مجید میں، عربی میں۔ اور پھر ان باغات میں سے جب بھی کوئی پھل انہیں دیا جائے گا، یعنی کہ جنت کے جو پھل ہوں گے وہ ناموں میں متشابہ ہوں گے، یعنی کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے نام، یا پھر ان کے مزے متشابہ ہوں گے اور نام ڈیفرنٹ ہوں گے، یا پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ رنگوں میں متشابہ ہوں گے لیکن ان کے نام مختلف ہوں گے۔ ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ جنت کے پھل خوبصورتی، لذت اور ذائقے میں ایک دوسرے سے متشابہ ہوں گے، یا پھر یہ کہ پھلوں کی شکلیں بظاہر متشابہ ہوں گی مگر ہر بار ذائقہ کھانے والے کو نیا محسوس ہوگا، یعنی کہ دل خراب نہیں ہوگا وہاں کسی چیز سے، چینج ہوتی رہیں گی چیزیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کچھ مفسرین کا کہ جو جنتیوں کی پہلی دعوت ہوگی جنت میں، تو اس میں ان کو دنیا سے متشابہ پھل اور چیزیں دی جائیں گی، یعنی کہ جو نون ہوں گی ان کے لیے، اور لیکن ان کے ذائقے تو یقیناً بہت دنیا کی چیزوں سے بہت اچھے ہوں گے، لیکن متشابہ اس لیے کہا گیا کہ وہ چیزیں ان کے لیے نون ہوں جو انہیں دنیا میں میسر نہیں آئی، یا جن تک ان کی رسائی نہیں تھی، جو ان کی رینج میں نہیں آتی تھی، جو دنیا میں وہ کھا نہیں سکے، تو اس طرح ان کی اس خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے پھل دیے جائیں گے، اس لیے یہاں لفظ متشابہ آیا ہے۔
آگے ہے کہ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ لوگ جنتوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اب یہاں ہر اعتبار سے پاک ہوں گی، یعنی کہ ان کے اخلاق، ان کی خلقت، ان کی زبان، ان کی نظر، سب میں طہارت و پاکیزگی ہوگی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حیض، نفاس، یہ پیشاب پخانہ، یعنی کہ جو انسان کی باڈی سے گند نکلتے ہیں، ان سب سے بھی پاک ہوں گے، یعنی کہ حیادار بھی ہوں گی۔ اور آگے یہ کہ جنت جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والی چیز ہے، یہ سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو مختلف قسم کی نعمتیں بھی وہاں میسر آئیں گی، اور وہاں کی زندگی بھی دائمی ہوگی، نہ تو نعمتیں ختم ہوں گی اور نہ ہی موت لاحق ہوگی، یعنی کہ جنتی ہمیشہ عیش اور سکون کی زندگی میں خوش و خرم رہیں گے۔ یہ اگلی صورتوں میں بھی ہم بار بار پڑھیں گے مختلف قسم کی باتیں جنتیوں کے بارے میں۔ اب یہاں سے نیا ٹاپک اگلی آیت سے شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ کچھ ضمنی مسائل ہوں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، یعنی کہ اللہ نہیں شرماتا، یعنی کہ اس کو اس بات پر حیا نہیں آتی یا جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، مچھر یا اس سے بھی زیادہ حقیر شے کی۔ اب یہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کفار مکہ یا منافقین جو اعتراضات کرتے تھے، انہیں کہا گیا ان کے اعتراضات کے جواب میں کہ قرآن کے مطابق کوئی ایک صورت بھی لے آؤ، تو وہ ایسا کر نہیں سکے، اور یہ چیلنج اب تک موجود ہے۔ اب وہ ادھر ادھر کے اعتراضات اٹھاتے تھے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حقیر، اگر یہ اتنی اعلیٰ کتاب ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی گھٹیا یا حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں دی ہیں۔ فار ایگزامپل کہ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھیں گے کہ مکڑی کی مثال، مچھر کی، مکھی کی، یہ کیوں دی ہے؟ کیونکہ سورہ عنکبوت آلریڈی نازل ہو چکی ہوئی تھی۔ پھر یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب منافقین کی جو باتیں پیچھے ذکر ہو چکی ہیں وہ آئیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا، منافقین نے جب یہ کہا کہ اللہ اس سے بالا و برتر ہے کہ ایسی مثالیں بیان کرے، یعنی یہ ان اللہ لا یستحیی سے ہم الخاسرون تک یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ نازل کی، ان کی اس بات کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بزرگ و برتر ہے، تو ایسی گھٹیا مثالیں کیوں ہیں قرآن میں؟ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہیں؟ اگر کہیں تمثیل کے لیے یا تشبیہ بیان کرنے کے لیے کچھ دیکھنا ہو، یعنی کہ جس کے لیے، جس شے کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے یا تشبیہ دی جا رہی ہے، تو اس کی مناسبت سے ہی ہوگی نا۔ اب اگر کسی عظیم چیز کی اللہ تعالیٰ نے مثال دینی ہے تو وہ کسی عظیم چیز سے دے گا، اور اگر کسی حقیر چیز کی دینی ہے تو حقیر چیز سے دے گا، یعنی کہ دنیا کو جیسے قرآن میں حقیر کہا گیا ہے، مچھر کے پر کے برابر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جہاں مکڑی کی مثال ہے تو یہ کہا گیا کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے، تو پھر وہاں کسی کنکریٹ کی مثال تو نہیں دی جا سکتی تھی نا، تو پھر تو تشبیہ کا یا مثال کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ اچھی اچھی ساری چیزوں کی مثالیں دینے لگ جائے تو۔ اب اللہ تعالیٰ نے حقیر ترین چیزوں جیسے مچھر وغیرہ کی مثال بیان کی۔ اب یہاں ہے ما بعودتن فما فوقها، یا اس سے اوپر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے زیادہ کسی حقیر شے کی، یہ دو معنوں میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ کم تر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر، اور یا پھر یہ کہ کم تر اور حقیر تو یہ مچھر ہے، اس کی دے یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی دے، مثلا جیسے مکھی مچھر سے تو بڑی ہوتی ہے نا۔ اب اس کا اگلا حصہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان کر کے چاہا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ بہت سو کو گمراہ کر دے اور بہت سو کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہ بہت خاص الخاص بات ہے کہ آپ کو یہ سوچے کہ اللہ نے بہت سو کو اس کے ذریعے سے گمراہ کرنا ہے اور بہت سو کو ہدایت دینی ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ایسے کر دیا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اب اس مچھر کی مثال سے بیان کرنے میں اللہ کو کوئی حیا نہیں، کوئی جھجک نہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے، اس کی حکمت کے پیش نظر یہ مثال ہے۔ چنانچہ اہل ایمان اس پر غور کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے، اور اس سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر ان کی عقل شعور اتنا ہو کہ ان کے علم میں ان مثالوں سے کوئی اضافہ نہ بھی ہو سکے، ان پر حکمتیں واضح نہ بھی ہو سکیں، تو پھر بھی وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مثالیں ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ لیکن جو اہل کفر ہیں وہ حیرانگی میں اور تردد میں پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہے، یعنی کہ وہ اللہ پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ مثالیں دینے میں اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اعتراض اٹھانے کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یقیناً انکار کر دیا ہے ان چیزوں سے، ان مثالوں سے جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ اور یہاں لفظ آیا ہے منافقین کا جواب میں کہ اللہ تعالیٰ مثالوں کی یہ حکمت ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور جن کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے انہیں اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے مزید ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ ہدایت انہیں ملتی ہے جن کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ اب یہاں لفظ فسق آیا ہے، یہ کفر کے معنی میں آیا ہے، یعنی کہ انکار کرنے کے معنوں میں۔ جو فسق ہے وہ ان لوگوں کی جو منافقین ہیں یا کفار ہیں، ان کی عادت بن گئی ہے، اور اب انہیں فسق کے علاوہ کچھ چاہیے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کیا تقاضا تھا کہ پھر وہ انہیں گمراہ ہی کر دے، کیونکہ ہدایت قبول کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور ہدایت بہت قیمتی چیز ہے، یہ بن مانگے نہیں ملتی۔ ان کو ملتی ہے جن کے دلوں میں اس کی ہدایت حاصل کرنے کی چاہت ہوتی ہے۔ اگلی آیت ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب اس میں فاسق لوگوں کا پیچھے ذکر آیا، اب ان کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ فاسق کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، کہ وہ اپنے رب سے اور جو انسانوں سے عہد کیے گئے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی اہمیت نہیں دیتے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو پس پش ڈالتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کے عہد سے مراد عہد الست بھی ہو سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا اور ان سے عہد لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ساری روحوں نے مانا تھا، ٹھیک ہے۔ اس عہد کو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس پہلے عہد کو ہی توڑ ڈالتا ہے جو اس نے روح ہونے کی صورت میں دیا تھا۔ اور جو یہ کرے گا یقیناً وہ خسارہ پانے والا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ایمان کا اظہار عبودیت کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کا، اور ہمیں حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کا، اور ہم وہ کس طرح جوڑیں گے، کیسے مضبوط کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق، وہ ہم قرآن اور سیرت کے مطالعے کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں حکم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان سے محبت کریں، ان کی اتباع کریں، اپنے جان، مال، اولاد، والدین سب سے زیادہ۔ اسی طرح پھر دوسرے حقوق کون ہیں حق آتے ہیں، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، ہمسائے، مختلف لوگ جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے، حسب مراتب، یعنی کہ ہر ایک کے مرتبے کے حساب سے ہم نے سب کے ساتھ صحیح طریقے سے رشتہ رکھنا ہے اور سب کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ اب اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ ان حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور حتی الامکان ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر رشتے کی حفاظت کریں اور سب کے حقوق ادا کریں، جبکہ جو اہل فسق ہیں، جو فاسق ہیں، وہ اللہ کے رشتے کو، اس کے رسول کے رشتے کو بھی پس پوچھ ڈالتے ہیں، اور اپنے باقی تمام جو دنیاوی حقوق و فرائض ہیں ان کو بھی پس پوچھ ڈالتے ہیں۔ جب انسان حقوق و فرائض میں توازن نہیں رکھتا تو یقیناً زمین میں فساد پھیلتا ہے، یعنی کہ وہ فساد، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ امبیلنس ہونے سے حقوق و فرائض فساد پھیلتا ہے، خاندانوں میں بھی اور یوں سمجھو کہ زمین میں بھی، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، دائمی گھاٹا اٹھانے والے۔ اور اس لیے کیوں گھاٹا اٹھانے والے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے عہد کو توڑا، انہوں نے تعلقات کو خراب کیا، انہوں نے فساد فی الارض کو اپنی عادت بنائی، جس کی وجہ سے وہ دنیا آخرت دونوں میں ہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگلی آیت ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یحییکم ثم ترجعون۔ کیف یعنی کہ تم کیسے، ہیلو بھابھی، آپ کی آواز کٹ گئی ہے۔ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی پیچھے، اب آنی شروع ہوئی ہے۔ جی وہ ساری کٹ گئی پیچھے سے۔ ہے وہ عالم ارواح میں ہوئی، روحوں کی صورت میں، عہد الست جو ابھی بتایا میں نے۔ پھر عہد الست کے بعد روحوں کو سلا دیا گیا، پھر ہر جان کو اس کی مقررہ وقت پر رحم مادر سے جسد خاکی کے ساتھ زندہ کیا گیا۔ پھر اس کو یہ طبعی موت جو ہمیں یہاں دنیا میں آتی ہے، اس کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا روز محشر۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ غافر میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہے۔ یعنی کہ یہ حرف استفہام سے یہ سینٹینس شروع ہو رہا ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ خطاب جو ہے انہی کافروں کو ہے جن کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، کہ حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ اللہ کا انسان انکار کیسے کر سکتا ہے جس نے اسے آدم سے پیدا کیا، پھر عمریں پوری ہونے پر دوبارہ موت دی، پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف ہی لٹایا جانا ہے سب کو، تاکہ وہ ہمارے اعمال کا بدلہ دے۔ اب حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تقوی اختیار کرتے، اللہ پر ایمان لاتے، اس کے عذاب سے ڈرتے اور اس کے ثواب کی امید رکھتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن جس نے انکار کیا، اس نے اللہ کے رب ہونے سے انکار کیا، تو اس کی پیدائش، کیا وہ اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتے کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اسی کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اللہ کا تصور ہے، یہ ہر انسانی دل میں، دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا۔ اگر کوئی لوگ جیسے کنورٹ ہوتے ہیں مسلم، وہ اپنے آپ کو جب انسان اندر سے پہچانتا ہے نا تو وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ جو لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، صرف وہ لوگ اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ جو بھی سلیم الفطرہ انسان ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، چاہے اس کو کیسا ماحول بھی کیوں نہ ملا ہو۔ آگے ہے اسی نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ اب یہ لکم یعنی کہ تمہارے لیے، اس میں خلافت کا مضمون آ گیا ہے کہ یعنی کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات۔ تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک وہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
اب حدیث شریف میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اب یہ اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کرنے بعد الموت پر دلیلیں دینے کے بعد کائنات کی بات کی ہے کہ اس نے وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا. پیدا کیسے کیا آدم علیہ السلام سے، وہ ابھی آگے ڈیٹیل سے اس کے ساتھ واقعہ آئے گا انسان کی پیدائش کا. اب اس سے یہ جو زمین کی ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، تو یعنی کہ یہ ہمیں چیزیں سرو کر رہی ہیں، ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، زمین ہے، سب آسمان ہے، سب سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے. لیکن پتہ ہے یہودی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ زمین کی ساری چیزیں کائنات کی تو ہمیں سرو کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، یہ جو یہودیوں کے علاوہ انسان ہے یہ بھی ہمیں سرو کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ انسانوں کو بھی اپنی سرو کی چیز سمجھتے ہیں. اب اس آیت سے یہ بات بھی دلیل ہے اس چیز کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سب ہمارے لیے ہیں، ہمیں سرو کرنے کے لیے. اب اس میں اس بات کا حکم پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی چیز کے حرام ہونے یا مباح ہونے کا مکمل دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس صحیح دلیل نہیں ہے، یعنی کہ کسی چیز کی حرمت کی یا ناپاکی کی، تو وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں یا حدیث میں جن چیزوں کے بارے میں آ جائے گا کنفرم دلیل کے ساتھ کہ یہ حرام ہے آپ پر یا یہ مباح ہے، تو اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے. اس میں یہ دلیل بھی آ گئی ہے اس آیت میں. اچھا، پھر اگلی آیت میں یہ کہ ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف. اور جہاں استوا کا لفظ دیکھیں قرآن مجید میں 3 معنوں میں آیا ہے. ایک تو وہ آیا ہے استوا کا لفظ کمال اور تمام کے معنوں میں، یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے اور ان کی جسمانی نشو و نما مکمل ہو گئی. واستوا، یہاں استوا کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ مکمل نشو و نما ہو جانا ان کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اور اگر یہ کسی حرف کے بعد آئے گا، یعنی کہ اعلیٰ کے بعد آئے گا، تو اس کا مطلب ارتفاع ہوگا. یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحمان عرش پر مستوی ہوا، جلوہ افروز ہوا. اور اگر الہ کے ساتھ آیا ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں آیا ہے اس طرح، تو اس کا مطلب قصد یا ارادہ ہوگا یا متوجہ ہونا ہوگا، جیسا کہ اسی آیت میں آیا ہے ثم استوى الى السماء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف قصد کیا، ارادہ کیا، متوجہ ہوا. اب اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ پھر آسمان بنائے، مضبوط مستحکم 7 آسمان بنائے، اور یہ ہمارے لیے متشابہات میں سے ہے، ہم نہیں جانتے. پہلے آسمان کے بارے میں تو پھر بھی سائنس ترقی کر گئی ہے، تھوڑی بہت باتیں پتہ چل گئی ہیں، لیکن اس سے آگے پتہ نہیں چل سکتا. اور اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے. اب اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے نا کہ زمین بچھائی، زمین میں ہر چیز ہمارے لیے بنا دی اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اور سورہ غافر میں اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے پیدا کیا اور پھر آسمانوں کو پیدا کیا اور پھر زمین کو پھیلایا اور اس میں درخت گھاس وغیرہ، یعنی کہ جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب بنا دیں، اگا دیں، ڈال دیں، جو بھی اللہ کی مرضی. آخری آیت ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی کہ حقیقی جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی
ہر شے کا حقیقی علم رکھتا ہے. جو ہمیں علم ملا ہے وہ آدم علیہ السلام سے آگے ہم اگلی آیتوں میں پڑھیں گے کہ وہ آدم علیہ السلام کو کیونکہ سارے علم ملے تھے تو اس سے پھر آدم کی نسلوں میں مختلف قسم کے علوم آتے گئے. تھوڑے کسی کے پاس تھوڑے کسی کے پاس زیادہ. وما علینا الا البلاغ. یہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ آیات کل کریں گے کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے تو پھر یہ پورا تقریباً پورا رکوع اسی میں ہی جا رہا ہے تو پھر اس کو ادھورا نہیں کر سکتے. انشاءاللہ نیکسٹ پورا کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. میرے مولا میرے مالک، ہم سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی ہو میرے مولا تو مجھے معاف فرما دے. بے شک تو جانتا ہے ہم یہاں کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، یقیناً ہم سے غلطیاں ہوتے ہیں. یا اللہ تمام حاضرین محفل پر اپنی رحمتوں کی خاص بارش کرنا. یا اللہ ہمارے اس وقت کو اپنے پاس مقبول و منظور فرما لے اور ہمارے علم میں دن دگنی رات چگنی ترقی دے. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مقدم ولا فاضح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.